حضرت حنظلہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے قبیلے کا ہر شخص ان کو پسند کرتا تھا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھنے کا اثر تھا کہ نگاہیں ہر وقت حیا کی وجہ سے جھکی رہتی تھیں۔ عالم تنہائی میں بھی بے داغ جوانی کے انگ انگ سے کردار کا تقدس جھلکتا تھا۔ حنظلہ کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کی ذات تھی۔ ان کی عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے قبیلے کے کئی معزز لوگ اس بات کے خواہشمند تھے کہ حنظلہ ان کے گھر کی عزت کے محافظ بنے۔ بارگاہ مصطفیٰ کے پاکیزہ ماحول میں حضرت حنظلہ کی زندگی کے دن گزرتے گئے۔ عمر کا کارواں آگے بڑھتا گیا۔ ایک دن ماں نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنے شوق کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، تمہاری شادی کے لیے قبیلے کے ممتاز گھرانوں سے پیغام آ رہے ہیں، اجازت دو تو کوئی مناسب پیغام قبول کر لوں۔ بیٹے نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے جواب دیا، ماں جی، میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ میرے دل میں دو جہاں کے تاجدار کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اس دل میں اب کسی اور کی محبت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پروانے کو شمع رسالت پہ قربان ہونے کے لیے رہنے دیجیے۔ نہ جانے کب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے بلا لیں۔ میں نے اپنے نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے سر پہ کفن باندھ رکھا ہے۔ مجھے اسی مقصد پر توجہ مرکوز کرنے دیجیے۔ ماں نے کہا، بیٹا، جس نبی کی پکار کے انتظار میں ان کے قدموں پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو، نکاح کرنا بھی تو ان کی ہی سنت ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے زندگی کے کتنے موسم اس انتظار میں گزارے ہیں کہ تمہاری زندگی کے باغ میں خوشیوں کی بہاریں دیکھوں۔ میں نے زندگی کی کتنی مصیبتیں صرف اس امید پر ہنس کے برداشت کی ہیں کہ تمہارا سکون دیکھ سکوں۔ تمہاری زندگی کی بہاروں پر میرے مقدس ارمانوں کا بھی تو کچھ حق ہے نا۔ سعادت مند بیٹے نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ ماں جی، اب میرے اندر انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کی خواہش کے سامنے سر تسلیم ہم کرتا ہوں۔ آپ کی آنکھیں جیسے ٹھنڈی ہو سکیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ چند دنوں میں قبیلے کے ایک معزز گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ قبیلے کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ حضرت حنظلہ کے لیے منتخب کر لی گئی۔ حضرت حنظلہ دلہا بنے اور سادگی سے نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ دو دھڑکتے دل ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ پہلی بار ایک پارسا نوجوان کی نگاہ ایک عفت مآب حسن سے ٹکرا رہی تھی۔ ہر طرف ارمانوں کے ہجوم کا پہرا لگا ہوا تھا۔ دو عفت مآب روحوں کی ملاقات تھی۔ رات گزر رہی تھی۔ رات کے آخری پہر کسی منادی کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ حضرت حنظلہ چونک اٹھے، چہرے پر تجسس ابھرا۔ بے چینی کے عالم میں دیوار سے کان لگا کر اعلان کے الفاظ کو غور سے سنا۔ دربار رسالت کا منادی اعلان کر رہا تھا کہ کفر نے یلغار کر دی ہے۔ شمع رسالت کے پروانے بغیر کسی انتظار کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ اسلام کے مجاہدوں کا قافلہ تیار کھڑا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ حضرت حنظلہ اب اپنے آپ میں نہ رہے، بے قابو ہو گئے۔ فرض نے انہیں پکارا تھا۔ بے خودی کی حالت میں ایک نظر اپنی نئی نویلی دلہن پر ڈالی اور کہا کہ عزیز جان، مجھے میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے۔ اجازت دو کہ میں مجاہدوں کی اس قطار میں شامل ہو جاؤں جو بارگاہ رسالت میں کھڑی ہے۔ زندگی نے وفا کی اور جنگ سے بخیر و عافیت لوٹ آئے تو تمہاری زلفوں کی مہکتی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا، اور اگر خوش بختی سے میری زندگی میرے محبوب کے قدموں پہ قربان ہو گئی تو قیامت کے دن شہیدوں کے صف میں تم سے ملاقات ضرور ہوگی۔ اب اجازت دو، وقت بہت نازک ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی قدم باہر نکالا، بیوی نے دامن تھام لیا اور ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بمشکل یہ جملے ادا کیے، میں آپ کو روکوں گی نہیں، بس اتنی گزارش ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ رسول کونین کے قدموں پہ میں بھی قربان ہو جاؤں گی۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی کنیزوں کی آخری صف میں بھی اگر مجھے جگہ مل گئی تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ حضرت حنظلہ نے دو لفظوں میں جواب دیا کہ کیا تمہاری یہ قربانی کم ہے کہ تم نے اپنی خوشی کے ان دل فریب لمحات کو اسلام کی ضرورت پر قربان کر دیا ہے؟ یقین رکھو، میں تنہا نہیں جا رہا، تمہارے ارمانوں کا کارواں بھی میرے ہمراہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حنظلہ گھر سے باہر نکلے۔ جب تک نظر آتے رہے، عقیدت بری نگاہ اٹھتے ہوئے قدموں کا بوسہ لیتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر جان نثاروں کا لشکر دعاؤں کے ہجوم میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، پیچھے پیچھے پروانوں کی قطاریں چل رہی تھیں۔ میدان جنگ میں پہنچ کر اسلام کے مجاہدوں نے صفیں درست کیں، کفار کے لشکر نے اپنا مورچہ سنبھال لیا تھا۔ جیسے ہی طبل جنگ بجا، گمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت حنظلہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ ان کے ہاتھ کی تلوار بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی۔ ان کے بے دریغ حملوں سے کافروں کے لشکر میں ہر طرف قیامت کا شور بپا تھا۔ اچانک حضرت حنظلہ کی نگاہ اس سردار پر پڑی جو قریش مکہ کو اکٹھا کر کے احد کے میدان میں مسلمانوں کے مقابلے پہ لے آیا تھا۔ حضرت حنظلہ نے آگے بڑھ کے اس کے گھوڑے کی پچھلی 2 ٹانگوں پر وار کیا۔ گھوڑے کا توازن بگڑا، سردار زمین پہ آیا اور اس نے شور مچا دیا کہ مجھے بچاؤ، حنظلہ مجھے مارنے لگا ہے۔ حضرت حنظلہ وار کرنے ہی والے تھے کہ سردار کا شور سن کے شداد بن اسود نامی ایک شخص نے حضرت حنظلہ پر نیزے کا وار کیا، پھر ایک زہر سے بجھا ہوا تیر ان کے جگر میں آ کر پیوست ہو گیا۔ لہو کے فوارے اڑنے لگے، جو لباس پہنا تھا سارا رنگین ہو گیا۔ چند لمحوں میں روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ احد کے میدان میں جب مکے کے کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور جنگ ختم ہونے کے بعد جب زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا اور شہیدوں کی لاشوں کو جمع کیا گیا تو حضرت حنظلہ کی تلاش شروع ہوئی۔ سارا لشکر حیران ہے کہ حضرت حنظلہ کہیں نہیں مل رہے، جبکہ صبح ہمارے ساتھ آئے تھے۔ جب وہ کہیں نہ ملے تو سرکار کی بارگاہ میں یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ حضور حنظلہ کہیں موجود نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم نے چند لمحے توقف فرمانے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، حنظلہ کی لاش کو عالم بالا میں فرشتے اٹھا کے لے گئے ہیں اور وہاں انہیں غسل دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حنظلہ کی لاش سامنے موجود تھی۔ بال بھیگے ہوئے تھے، پیراہن سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب مصطفیٰ کریم نے ان کے گھر والوں سے ان کے حالات دریافت کیے تو زوجہ نے بتایا کہ ان پر غسل جنابت فرض ہو چکا تھا۔ جب منادی نے جہاد کے لیے ندا دی تو حنظلہ اسی وقت جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اضطراب شوق نے فرض اتارنے کی بھی انہیں مہلت نہ دی۔ غسل جنابت کا وہ فریضہ عالم بالا میں فرشتوں کے ذریعے اتارا گیا۔ اسی دن سے حضرت حنظلہ کا لقب بارگاہ رسالت سے غسیل ملائکہ قرار پایا۔